اسلام اس کا معنی ہے عبادت، اور ایمان کا معنی ہے کسی چیز کو مان لینا۔ شرعی اعتبار سے ایمان کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات الہیہ کو ماننا، اور اللہ نے جتنی کتابیں، جتنے پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے ہیں ساروں کو ماننا۔ اور اس کے لیے قرآن میں واضح کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو واضح کرایا اور انسانوں کو باور کرایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان لانے والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن کتابوں کو، جن نبیوں کو اور آخرت کے دنوں کو جو بیان بنایا ہے اس پر آپ کا ایمان ہو، اور جس کا ایمان ان تمام چیزوں پر ہو جائے تو اللہ نے آپ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب اور کامران ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ دوستو، یہ ایمان کا معنی ہے، اور کفر کا معنی لغوی اعتبار سے کفر کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کر دینا، اور شریعت کے اعتبار سے اللہ کے قوانین کا انکار کرنا، اللہ کی نازل کرتا کتابوں کا انکار کرنا، اللہ نے جو محبوب نبی دنیا کے اندر بھیجے ان تمام نبیوں کا انکار کرنا شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے کافر اس کو کہا جاتا ہے جو سراسر اسلام کے قوانین کا انکار کر بیٹھے۔ یہ دونوں لفظ دیکھنے کے اعتبار سے بڑا آسان ہے، لیکن دوستو لفظ کافر کو آپ ہٹا دو، لفظ ایمان کو جب آپ لے کر آئیں گے تو کافر کے معنی نہ ماننے والا، یعنی جنہوں نے اللہ کے قوانین کو نہیں مانا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نہیں مانا، اللہ نے جو کتابیں نبیوں پر اتاری ہیں ان تمام کتابوں کو نہ ماننا، اور جن پر اتاری ہے ان کو بھی نہ ماننا، گاہے بگاہے اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا ان تمام چیزوں کا انکار کر دینا، مرنے کے بعد میدان محشر کا قائم نہ ہونا، اور دوستو مرنے کے بعد حساب و کتاب کا نہ ہونا، مرنے کے بعد جزا اور سزا کا نہ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کفر میں ہیں۔ ایک کافر نہیں مانتا، ان تمام چیزوں کو نہیں مانتا ہے، اگر اس کو جلا دیا جائے تو وہ سمجھتا میری دنیا یہی ہے، اس کے آگے میری کوئی دنیا نہیں ہے، یعنی جلانے کے بعد اس کے آگے کوئی دنیا نہیں۔ لیکن ایک انسان چاہے نبی کے دور میں ہو، چاہے ابھی کے دور میں ہو یا بیچ کے دور میں ہو، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور اپنے دلوں کے اندر اتار لیا تو دوستو اللہ نے آپ سے اعلان کیا کہ تم پابند ہو۔ دنیاوی اعتبار سے کافروں کو اللہ آزادی دے دیا، اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم ہر معاملے میں پابند ہو۔ اگر تم گھر میں سونے جاؤ وہاں پر بھی تمہاری پابندی ہے، مسجد کے اندر آ جاؤ یہاں پر بھی تمہاری پابندی ہے، مارکیٹنگ کے اندر چلے جاؤ اللہ نے وہاں پر بھی آپ کو پابندی لگایا، لین دین سے لے کر کاروبار تک ہر معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو زندگی کے ہر اس لمحے کو آپ کو غور کرنا پڑے گا
کہ میرا قدم کدھر جا رہا ہے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اگلا قدم رکھنے سے پہلے آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ اگلا قدم میرا کدھر جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگلا قدم میرا گناہوں میں چلا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگلا قدم میرا رسول اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگلا قدم میرا قرآن کریم کی مخالفت میں چلا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگلا قدم میرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزر رہا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ نے کہا کہ مسلمان پابند ہے، کافر پابند نہیں، آپ پابند ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو پابندی دی ہے تو دوستو آپ کے اوپر بڑا اعتماد اور بڑا یقین اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دنیا میں پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو دوستو یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن میں انشاءاللہ اینڈنگ کا اس واقعے کا لاسٹ آپ کو سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگیوں میں کیسا اپنا یقین بٹھایا، اور آج کے دور، اس ٹائم کے دور، آج کی مہاماری، اس ٹائم کی مہاماری، آج کی پریشانی اور اس ٹائم کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انسانی زندگی کے اندر فٹ کیا ہے۔ دوستو جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم ہوا، نجومیوں نے جا کر فرعون کے دربار میں اعلان کیا کہ ایک لڑکا ایسا آئے گا جو تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، ایک لڑکا ماں کے پیٹ سے ایسے طور پر جنم لینے والا ہے جو تمہارا شاہانہ تخت کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ دوستو یہ بات سننی تھی، فرعون نے تمام درباریوں کو بلایا اور درباریوں کو بلا کر اعلان کیا کہ آج کے بعد سے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان تمام کو مار دیا جائے، اور یہ کئی سال تک چلتا رہا۔ اب اس دن کے بعد سے جتنے بھی لڑکے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور فرعون کے